اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, I am Fayaz Ahmed Hangar, teacher Government Primary School Kharmala Varno, class 5th primary, subject English. Topic: The Man Who Empowered the Blind, Part 4. پیارے بچوں، آج ہم نے اس کا پارٹ 4 پڑھنا ہے. آپ اپنی کتاب کے پیج نمبر 49 پر غور سے دیکھو. پیارے بچوں، آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے. Louis was only 17 years old when an idea struck him that there must be an easier, quicker way for the blind to read than by trying to feel all the way around each letter. He was looking for a code. پیارے بچوں، لوئس جو ہے وہ اس وقت صرف 17 سال کے تھے جب ان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ کوئی تو ایسا آسان طریقہ، تیز طریقہ ہوگا جس سے اندھے کو پڑھانے کے بجائے اس کو وہ پورے وقت ہر لفظ محسوس کرتا رہے. One evening he found the answer. He was sitting in a restaurant listening to a friend read aloud from a newspaper. Suddenly he heard something that made him jump up in his excitement. Louis pounded on the table, shouting, laughing, and crying all at once. پیارے بچوں، لوئی جو تھا اب ایک شام کو ان کو جواب ملا تھا. اس نے جواب تلاش کیا. ایک بار وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے تو نیوز سن رہے تھے جو ان کے دوست اخبار سے پڑھ کے سنا رہے تھے. اچانک ان کو وہ ایسا سنائی دیا کہ وہ ایک دم سے اچھل پڑے. وہ اتنا زیادہ جوش میں آ گئے کہ وہ میز پر ہاتھ مارنے لگے اور چلانے لگے، ہنسنے لگے اور رونے بھی لگے. یہ سب اظہارات ایک ہی وقت ان کے چہرے پر آ گئی. The new article was about night writing a new signal code in the French army. An artillery captain named Charles Barbier in the Napoleon army had developed a technique of sending messages by means of dots and dashes in relief, that is, standing above the surface of the paper like embossed type. This code could be used in the dark because it could be felt with the fingertips. If a man could read and write a message in the dark without using his eyes, then a blind person could do it too. تو جو ایک نیا آرٹیکل آیا تھا نیوز پیپر پر، یہ تھا نائٹ رائٹنگ کے بارے میں. رات کو اندھیرے میں پڑھنے کے بارے میں، لکھنے کے بارے میں، یعنی اندھیرے میں کیسے لکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک نیا سگنل کوڈ تھا. فرینچ آرمی کا، جو فرانس کی آرمی ہے، ان کا نیا کوڈ تھا یہ. تو وہاں کا جو کیپٹن تھا اس کا نام تھا چارلس باربیئر. نیپولین آرمی میں یہ اس نے ڈیولپ کیا تھا میسیج بھیجنے کا، جو اندیشہ بھیجتے تھے اپنے آرمی والوں کو. تو وہ بھیجتے تھے ڈاٹس اور ڈیشز کے ذریعے. اس پر وہ ڈاٹ ڈالتے تھے اور ڈیشز ڈالتے تھے. Louis met Captain Barbier, who explained his code to him. He punched some holes in a sheet of
paper with a simple awl, not so different from the one that had cost him his sight. انہوں نے یہ نئی ٹیکنیک نکالی تھی کہ کس طریقے سے میسیجز کو بھیجا جائے ڈاٹس اور ڈیشز کے ذریعے. یہ جو کوڈ تھا یہ پیپر کے اوپر امبوس کی طرح یعنی نقاشی کی طرح چھپا تھا. اس کوڈ کو ہم اندھیرے میں بھی استعمال کر سکتے تھے کیونکہ اس کو صرف فنگر ٹپس کے ساتھ پہچاننا ہوتا تھا. اگر ایک انسان اندھیرے میں ایک میسیجز کو پڑھ بھی سکتا ہے لکھ بھی سکتا ہے تو ایک اندھا انسان کیوں نہیں کر سکتا. Lewis met Captain Barbier, who explained his code to him. He punched some holes in a sheet of paper with a simple awl, not so different from the one that had cost him his sight. اب لوئس جو ہے کیپٹن باربیئر سے ملے جنہوں نے اس کو اس کوڈ کے بارے میں سمجھایا. انہوں نے جو ہے ایک پیپر کے اوپر جو ہے کچھ ہولس پنچ کیے ایک چھوٹے سمپل آل کی مدد سے اور یہ جو ہے بالکل ویسے نہیں تھے جیسے پہلے تھے. The captain made Lewis feel the bumps or dots that he had made on the other side of the paper. A certain combination of dots meant a certain army command like retreat to the main line or ceasefire and so on. پھر کیپٹن جو ہے لوئس کو بالکل جو ہے اس کو ڈاٹس اور بمپس کو فیل کرنے کے لیے کہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے پیپر کی دوسری طرف بنائے تھے. اب اس میں کچھ کمبینیشن تھے ڈاٹس کے جس کا آرمی کمانڈ کو ہی پتا تھا جیسے مین لائن کی طرف چلے جاؤ یا سیز فائر. اس طرح سے انہوں نے کوڈ لائن بنائے تھے. لوئس بریل واز overjoyed. Punching dots on paper was easy, fast and inexpensive. اب لوئس جو ہے وہ بہت خوش ہو گئے. اس طرح سے پیپر کے اوپر ڈاٹس پنچ کرنا کافی ایزی بھی تھا تیز بھی تھا اور مہنگا بھی نہیں تھا. Now he could figure out a way by which the blind might punch out all words in a code made of dots. اب اسے فائدہ کیا ہو رہا تھا کہ ایک بلائنڈ جو ہے وہ سارے ورڈز کو جو ہے جس طرح سے کوڈ لائن میں لکھے ہوتے ہیں ڈاٹس کی فارم میں ان کو آسانی سے وہ پہچان سکتا ہے. After many months of hard work, when Lewis was 20 in 1829, he had worked out his system. اب کافی مہینے کی محنت کے بعد جب لوئس 20 سال کے ہو گئے 1829 عیسوی میں تب انہوں نے جو ہے اپنے سسٹم پہ کام کیا. He designed a little hand punch that could be used with an oblong cell containing 6 holes. اب انہوں نے جو ہے ایک چھوٹا ہارڈ پنچ جو ہے اس کو ڈیزائن کیا جس کو ایک چھوٹے سے اوبلانگ سیل کی مدد سے جس میں 6 ہولز ہوتے ہیں اس سے استعمال کیا جاتا تھا. There was a special combination of dots for every letter of the alphabet, for every number and for every punctuation mark. ہر لیٹر جو ہے الفابیٹ کا اس کے لیے ایک اسپیشل کمبینیشن بنایا گیا تھا ڈاٹس کا. ہر پنکچویشن مارک کے لیے ہر نمبر کے لیے ہر الفابیٹ کے لیے کچھ اسپیشل کمبینیشن ڈاٹس کے بنائے گئے تھے. In other blind
person who knew the code could now feel the dots made by the punch and read what Braille had written. ایک دوسرا اندھا آدمی جس سے کوڈ پتا ہے اب وہ ان ڈاٹس کو محسوس کر کے جو کہ پنچ سے بنائے گئے تھے پڑھ سکتا تھا کہ بریل نے کیا لکھا ہے. پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اس سے آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. مجھے امید ہے آپ نے اس لیسن کو اچھی طرح سمجھا ہوگا. اس کو گھر پر یاد کرنا، محنت کرنا تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے، علم کے نور سے مستفید فرمائے، اپنی حفاظت میں رکھے. سٹے ہوم، سٹے سیف. خدا حافظ. شکریہ.